السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد فضل اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ناظرین، سوئٹزرلینڈ کا شمار دنیا کی سب سے قدیم اور مضبوط ترین جمہوریتوں میں ہوتا ہے۔ ناظرین، سوئٹزرلینڈ ہزاروں خوبصورت وادیوں سے سجا ایک ملک ہے جس کی خوبصورتی انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی کرنسی کا نام فرینک ہے، جو جرمن کرنسی مارک اور جاپانی کرنسی ین کی طرح دنیا کی مضبوط ترین کرنسی ہے۔ ناظرین، دنیا میں کئی دفعہ عالمی بحران آئے اور ان عالمی بحرانوں نے امریکی ڈالر اور برطانوی پاؤنڈ کو ہلا کر رکھ دیا، مگر سوئٹزرلینڈ کا جو فرینک ہے اس نے ہمیشہ اپنی پوزیشن کو مستحکم رکھا۔ ناظرین، سوئٹزرلینڈ کی عوام انتہائی ملنسار اور جمہوریت پسند ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی عوام ہمیشہ بادشاہت اور آمریت کے خوفناک ساؤں سے محفوظ رہے اور دنیا میں براہ راست جمہوریت کا کامیاب تجربہ کرنے کا اعزاز بھی سوئس عوام کو ہی حاصل ہے۔ ناظرین، یہ بات انتہائی حیران کن ہے کہ یہ ملک 4 زبانوں، 2 مذاہب اور 3 نسلیں اکٹھی رکھنے کے باوجود یہ ملک اتحاد اور یکجہتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ ان لوگوں میں جذبہ حب الوطنی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے اور اسی جذبہ حب الوطنی کا کمال ہے کہ اس نے مختلف نسلوں، مختلف گروہوں اور مختلف لسانی گروہوں کو ایک لڑی میں پرو کے رکھا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایشیا اور یورپ کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں نسلی فسادات ہیں، جہاں لسانی فسادات ہیں اور وہاں پر لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے، لیکن سوئٹزرلینڈ میں بالکل ایسا نہیں ہے۔ وہاں کے لوگ انتہائی ملنسار اور جذبہ حب الوطنی کی وجہ سے ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ ناظرین، سوئس عوام 3 بڑی نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ فرانسیسی، اطالوی اور جرمن ہیں، اور زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی کوئی ایک قومی زبان نہیں ہے بلکہ اس کی 4 قومی زبانیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پر کوئی لسانی فسادات نہیں ہیں اور لوگ انتہائی پرامن اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، سوئٹزرلینڈ کا جو جمہوری نظام ہے وہ دنیا کا ایک منفرد، الگ تھلگ اور شاندار اور دلچسپ جمہوری نظام ہے۔ دنیا میں بہت سے ممالک، اکثر یورپی کنٹریز، جمہوریت کے بہت بڑے دعوے دار ہیں، لیکن اگر جمہوریت کی اصل روح کو کسی نے چکھا ہے، کسی نے جمہوریت کی اصل روح کو دیکھا ہے تو وہ سوئس عوام ہی ہے۔ ناظرین، اردو کا مشہور محاورہ ہے کہ اب راج کرے گی خلق خدا۔ اس محاورے کی تہہ تک اگر کوئی پہنچا ہے تو وہ سوئس عوام ہی پہنچی ہے۔ آئیے ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ سوئس پولیٹیکل سسٹم میں ایسی کون سی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے اس کی عوام جو ہے وہاں پر راج کر رہی ہے۔ ناظرین، سوئس پولیٹیکل سسٹم کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی خوبی ہے ریکال، جس کو اردو میں حق کے باز طلبی کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر سوئس عوام یہ دیکھتی ہے کہ انہوں نے جو نمائندہ منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجا ہے، اگر وہ ان کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہا یا الیکشن سے پہلے کیے گئے وعدوں سے ان کا جو ممبر ہے، جو ان کا نمائندہ ہے، وہ مکر گیا ہے، تو اس حلقے کے عوام کی ایک مخصوص تعداد، جس کا باقاعدہ سوئس آئین میں ذکر ہے، وہ اس رکن اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا سکتی ہے اور اس تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس رکن اسمبلی کو اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے ڈی سیٹ کر سکتی ہے، اس کو اسمبلی کی رکنیت سے ہٹا سکتی ہے۔ ناظرین، یہ ایک بہت بڑا جمہوری ٹول ہے، ایک ڈیموکریٹک ٹول ہے، جس کے ذریعے ان کا رکن اسمبلی ہمیشہ عوام سے خوفزدہ رہتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے عوام کی خبر نہ لی، اگر میں نے عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہ کیے تو مجھے اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی اپنی سیٹ سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ یہ پاکستان نہیں ہے ناظرین، جہاں پر ہم اپنے نمائندے کو 5 سال کے لیے منتخب کرتے ہیں، وہ ایم این اے بن کر اسمبلی میں جاتا ہے، اسمبلی میں جانے سے پہلے وہ ہم سے بے شمار وعدے کرتا ہے، ہماری تقدیریں بدل دینے کے وعدے کرتا ہے، لیکن افسوس وہ اسمبلی میں جا کر 5 سال کے لیے ہمیں بھول جاتا ہے، ہم اس کی راہ تکتے رہ جاتے ہیں، لیکن وہ ہماری کوئی خیر خبر نہیں لیتا۔ ناظرین، حق کی باز طلبی یا ریکال ایک ایسا ڈیموکریٹک ٹول ہے جس کی وجہ سے عوام واقعی وہاں پر راج کر رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دوسرا ایسا کون سا ٹول ہے، دوسری ایسی کون سی سوئس پولیٹیکل سسٹم کی خوبی ہے جس کی وجہ سے عوام وہاں پر راج کر رہی ہے، تو وہ ہے حق کی ہدایت
جس کو انگریزی میں انیشیٹو کہتے ہیں۔ ناظرین، اس ڈیموکریٹک ٹول کے ذریعے عوام خود اسمبلی کو کسی قانون بنانے کی تجویز دے سکتی ہے۔ عوام اگر دیکھتی ہے کہ کوئی معاملہ جس کی وجہ سے عوام کا استحصال ہو رہا ہے اور ارکان اسمبلی اس معاملہ پر قانون سازی نہیں کر رہے، تو آئین میں ایک مخصوص تعداد درج ہے۔ وہ مخصوص تعداد جو ہے اسمبلی کو ہدایت دے سکتی ہے، تجویز کر سکتی ہے کہ آپ یہ قانون ہمارے فائدے کے لیے بنائیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات کہ عوام کی وہ مخصوص تعداد اسمبلی کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ آئین میں ترمیم بھی کرے۔ ناظرین، یہ ملک پاکستان نہیں ہے جہاں پر راتوں رات قانون بنائے جاتے ہیں، عوام کے ضمیر کے سودے کر دیے جاتے ہیں، لیکن عوام بیچارے کو خبر تک نہیں ہوتی۔ آپ جنوبی پنجاب کے معاملے کو ہی دیکھ لیں کہ 342 ارکان جو کہ ہمارے جنوبی پنجاب کے معاملہ پر متفق نہیں ہو رہے، ان 342 ارکان کی ہٹ درمی کی وجہ سے ہم کروڑوں جو عوام ہیں وہ بے روزگاری، بھوک اور افلاس کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کاش سوئس عوام کی طرح ہمارے پاس بھی حق کی ہدایت، انیشیٹو کا اختیار ہوتا، ہم بھی اسمبلی کو مجبور کر سکتے کہ آپ آئین میں ترمیم کریں اور نیا صوبہ بنائیں تاکہ عوام کا جینا مشکل نہ ہو، عوام اپنے حقوق حاصل کر سکے۔ لیکن افسوس، یہاں پر اگر قانون بنایا جاتا ہے تو مخصوص طبقات کے لیے بنایا جاتا ہے، مخصوص طبقات کے مفادات کو برقرار رکھنے کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے، اور یہاں پر راج بھی کرتے ہیں تو صرف جاگیردار اور وڈیرے راج کر سکتے ہیں، عوام کو راج کرنے کا یہاں پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو ناظرین، سوئس پولیٹیکل سسٹم کی تیسری اہم خوبی ہے ریفرینڈم۔ ریفرینڈم کیا ہے کہ اگر ارکان اسمبلی کوئی قانون منظور کرتے ہیں تو وہ ملک میں تب تک نافذ نہیں ہو سکتا جب تک عوام میں وہ قانون توثیق کے لیے نہیں جاتا۔ اگر ارکان اسمبلی کوئی قانون منظور کرتے ہیں تو عوام کے پاس بھیجا جاتا ہے، اگر عوام کی اکثریت اس کو منظور کر لے تو وہ قانون نافذ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر عوام دیکھے کہ یہ قانون جو ہے اس سے ہمارا استحصال ہوگا، اس سے ہمارے حقوق مارے جائیں گے، تو وہ قانون اس ملک میں نافذ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، یہ ریفرینڈم بھی ایک بہت بڑا جمہوری ٹول ہے۔ ناظرین، بڑی عجیب بات ہے کہ سوئٹزرلینڈ نے ریفرینڈم کا یہ جو ٹول ہے، یہ جو کوالٹی ہے، یہ اس لیے جو ہے وہ اپنے آئین میں شامل کیا تاکہ عوام کوئی ایسا قانون پاس ہی نہ ہو سکے جو عوام کے مفادات کے خلاف جا رہا ہو۔ صرف وہی قانون منظور ہو، وہی قانون ملک میں نافذ ہو جس کی توثیق عوام کریں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوا ناظرین؟ ہمارے ہاں بھی 2 دفعہ ریفرینڈم ہوا جن کا عوام سے لینے دینا نہیں تھا، عوام کو بالکل بے خبر رکھا گیا۔ پس پشت مقاصد کیا تھے اس ریفرینڈم کے، عوام کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ کبھی مذہب کے نام پر ریفرینڈم کروایا گیا تو کبھی کسی اور معاملہ پر ریفرینڈم کرایا گیا۔ ناظرین، سوئس پولیٹیکل سسٹم کی چوتھی اہم کوالٹی وہاں کی تکثیری انتظامیہ ہے، جس کو انگریزی میں پلورل ایڈمنسٹریشن بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ انتظامی مشینری کا سربراہ ایک فرد واحد ہوتا ہے جس کو وزیر اعظم کہتے ہیں یا صدر کہتے ہیں، اور وہ اپنے اختیارات میں کامل ہوتا ہے۔ لیکن سوئٹزرلینڈ میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہاں پر انتظامیہ کے سربراہ کوئی فرد واحد نہیں ہے، وہاں پر وزیر اعظم کا کوئی عہدہ نہیں ہے، وہاں پر صدر کا بھی کوئی عہدہ نہیں ہے، بلکہ وہاں پر 7 ارکان پر مشتمل ایک وفاقی کونسل بنائی گئی ہے جن کے اختیارات برابر ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اجلاس کی صدارت کے لیے ان 7 میں سے ایک کو صدر چنا جاتا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کے اختیارات بڑھ جاتے ہیں، بلکہ ساتوں کے ارکان جو ہیں ان کے اختیارات بالکل برابر ہوتے ہیں، اور کوئی شخص ڈکٹیٹر نہیں بن سکتا۔ ناظرین، تکثیری انتظامیہ سوئٹزرلینڈ میں کیوں رکھی گئی؟ صرف اس لیے رکھی گئی کہ کوئی فرد واحد ڈکٹیٹر نہ بن سکے، اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کر سکے۔ یہاں بھی عوامی امنگوں کا خیال رکھا گیا ہے، یہاں بھی جمہوریت کی اثر روح کو سامنے رکھا گیا ہے۔ اسی لیے سوئس عوام ڈکٹیٹرشپ سے، بادشاہت سے ہمیشہ محفوظ رہے، اور انہوں نے وفاقی کونسل جو 7 ارکان پر مشتمل ہے، جن کے اختیارات بھی برابر ہیں، اس کے ذریعے انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ لیکن ناظرین، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مستقبل میں ہم امریت کے ساؤں سے محفوظ رہے اور جمہوریت کی یہ گاڑی اپنی ڈگر پر چلتی رہی، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم بھی سوئس عوام کی طرح راج کر رہے ہوں گے، کیونکہ جمہوریت
ایک جمہوریت کا جو تسلسل ہے وہ ایک چھلنی کی طرح ہے جس سے صرف صاف ستھرے لوگ ہی گزر سکتے ہیں، اور کرپٹ عناصر اس جمہوریت کی چھلنے سے وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سسٹم سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر سسٹم بدلنا ہے، اگر سوئس عوام کی طرح ہم نے بھی راج کرنا ہے، تو ہمیں شعور کو پکڑنا ہوگا، تعلیم کو عام کرنا ہوگا، جذباتیت اور شدت پسندی کے بجائے عقل و فہم سے کام لینا ہوگا۔ اور یقین مانیں ناظرین، اگر ہم یہ سب کچھ کر گئے تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارا نیا پاکستان سوئٹزرلینڈ سے بھی بہتر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے ہوسٹ شہزاد فضل کو اجازت دیجیے، اپنے اور اپنے اہل خانہ کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلی دفعہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔